تھے جامعہ کے شاگرد عبداللہ عتیق، جو عربی زبان میں نظمیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ بتوں کی خدائی کو پامال کر کے، بتوں کی خدائی کو پامال کر کے کیا ہم نے توحید کا بول بالا، جہالت کا گہرا اندھیرا مٹا کر صداقت کا ہر سو بڑھایا اجالا۔ پروگرام کو بغیر کسی اضافی طوالت میں ڈالے ہوئے اب میں بلا تاخیر دعوت درس حدیث دینے چلا ہوں۔ حضرت الشیخ الاستاذ حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی ومتعنا اللہ بطول حیاتہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہم طالب علموں کو صحیح بخاری کی آخری حدیث پر درس ارشاد فرمائیں۔ حضرت الشیخ حافظ صاحب۔ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فضیلت مآب علماء کرام، عزیز القدر طالبین علوم نبوت اور معزز و مکرم حضرات گرامی برادران اسلام، یہ درس حدیث کی مجلس بہت بابرکت مجلس ہے، جس میں قرآن مجید کی آیات بھی تلاوت کی جاتی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا بھی ذکر ہوتا ہے. اور موقع کی مناسبت سے چند ابتدائی چیزیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ ان طلباء کے لیے جو ماشاء اللہ اپنا تعلیمی مرحلہ مکمل کر چکے ہیں اور اب فارغ التحصیل ہونے والے ہیں. یہ جو نظامی تعلیم ہے، اس سے فراغت کے بعد عملی میدان میں قدم رکھنے والے ہیں، اور اب یہ اپنے علم کا اضافہ اور اس کے اندر ازدیاد اپنی مطالعہ اور کتابوں کے ساتھ وابستگی کے ذریعے قائم رکھیں گے اور اپنے اس علم کو بڑھاتے رہیں گے، ترقی دیتے رہیں گے، اس کے اندر مزید وسعت اور گہرائی اور ضبط و اتقان کا اہتمام رکھیں گے. لیکن چونکہ اور بھی حضرات یہاں تشریف فرما ہیں جو اس طرح کے مجالس میں کبھی کبھی آتے ہیں، تو میں ان کی یاد دہانی کے لیے اور معرفت کے لیے کچھ چند ابتدائی چیزیں بھی ذکر کرتا ہوں. یہ کتاب جسے الجامع الصحیح کہا جاتا ہے اختصار کے ساتھ، ویسے اس کا پورا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ حدیث کی کتابوں میں اور سنت کے ذخیرے کے اندر ایک بہت ہی منفرد اور بے نظیر کتاب ہے. علم حدیث، اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ دین کے اندر ایسا ہے کہ دین کے دو ماخذ ہیں، دو منبع ہیں دین کے جن سے دین معلوم ہوتا ہے. ایک کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور سنن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اور تصویب کے اوپر مشتمل ہے. قرآن مجید تو براہ راست اللہ کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اور آپ کو سکھایا اور پڑھایا. اور حدیث جو ہے یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کے ساتھ اتاری گئی. کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ معنی اور مفہوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تھا اور آپ اس کی تعبیر اپنی طرف سے کرتے تھے. اس کی تعبیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کرتے تھے. تو مفہوم اور معنی اور مدعا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر القاء ہوتا تھا، وہی جس کا معنی ہوتا ہے الاعلام الخفی، خفیہ طریقے سے کسی چیز سے آگاہ کر دینا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معنی اور مفہوم بتا دیا جاتا تھا اور آپ اس کی تعبیر کرتے تھے. اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے الفاظ بھی آتے تھے، لیکن وہ الفاظ قرآنی الفاظ جیسے نہیں ہوتے تھے. قرآنی جو الفاظ ہیں یہ ایسے ہیں کہ المعجز المتحدی بہ، ان کے اندر صفت اعجاز ہے، معجز ہیں یہ. اور المتحدی بہ،
ان کے ساتھ چیلنج کیا گیا ہے کہ لاؤ اس جیسی کلام پیش کرو، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ لیکن یہ جو احادیث ہیں جنہیں ہم احادیث قدسیہ کہتے ہیں، حدیث قدسی، تو یہ الفاظ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا قول ہے، اللہ کا قول ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے وہ چیز نہیں رکھی جو قرآن مجید میں رکھی ہے۔ وہ کیا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر جن اور انسان پہلے اور پچھلے سارے جمع ہو جائیں عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ کہ اس قرآن جیسی کتاب پیش کر سکے، لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ایسی کتاب پیش نہیں کر سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، جن بھی ان کے مددگار بن جائیں اور انسان بھی ان کے مددگار بن جائیں، اور بھی جس کو یہ بلانا چاہتے ہیں زندوں مردوں میں سے، ان کے ساتھ بھی مدد حاصل کر لیں، یا ان کے جو کلام کے نمونے ان کے پاس محفوظ ہیں ان سے فائدہ اٹھا لیں، لیکن قرآن مجید جیسی کتاب نہیں پیش کر سکتے، لا یاتون بمثلہ۔ تو یہ اعجاز اور یہ تحدی یہ قرآن مجید کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حدیث قدسیہ کی صورت میں اپنے فرامین پہنچائے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی طرف منسوب کر کے آگے امت تک پہنچایا ہے، وہ بھی احادیث ہیں، انہیں احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معنی اور مفہوم بتا دیا، اور قرآن کی اصطلاح میں اللہ اکبر لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، کہ آپ لوگوں کا فیصلہ کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو دکھا دی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے بما اراک اللہ، جو چیز اللہ نے آپ کو دکھا دی، یعنی یہ اراد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، یہ تفہیم تھی، یہ القاء تھا، معانی کا، مطالب کا، معارف کا اور حقائق کا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق فیصلے بھی کرتے تھے، رہنمائی بھی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تشریح اور توضیح بھی فرماتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی یہ کہ ایک تو جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ آگے پہنچائیں۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کو آگے پہنچائیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر ایسا نہ کیا آپ نے، فما بلغت رسالتہ، تو پھر آپ نے اللہ کا پیغام آگے نہیں پہنچایا، یہ امانت ہے آپ کے پاس، اس کو آپ نے آگے پہنچانا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور آپ کی حفاظت اللہ کرے گا، آپ کی حفاظت اللہ کرے گا۔ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اپنے گارڈ وغیرہ رکھتے تھے، اپنے ساتھ محافظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے ذاتی حفاظت کا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حفاظت کا جو انتظام تھا اسے چھوڑ دیا، اور اللہ رب العزت نے چونکہ اپنے ذمہ لے لیا واللہ یعصمک من الناس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اللہ پر سب سے بڑھ کر تھا، فاعبدہ وتوکل علیہ۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ بہت اونچا مقام ہوتا ہے توکل اور اعتماد علی اللہ کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے لیے اس کا اہتمام نہیں کیا، اور اللہ کی حفاظت پر اعتماد کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سب سے آگے ہوتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہمارے آگے ہوتے تھے، اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا بچاؤ حاصل کرتے تھے، ہم ان کے ساتھ بچاؤ حاصل کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہوتے تھے، ان کے لیے کوئی خاص ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی لوگ جو ہے نا ان کی حفاظت کرنے والے جو ہیں ان کو اپنے اندر رکھیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا بچاؤ کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آگے ہوتے تھے، یہ ہماری حفاظت کا اللہ تعالیٰ انتظام کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو خیر بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا گیا اس کا ابلاغ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور آپ نے پورا کیا۔ اور دوسری ذمہ داری یہ تھی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے یہ ذکر وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ذکر کہا ہے، الذکر الحکیم، یہ الذکر الحکیم ہے، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ تو اللہ رب العزت نے اس ذکر کو اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا بنائی؟
لتبین للناس ما نزل الیہم، جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے آپ اس کی تبیین فرمائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبیین قول کے ساتھ بھی فرمائی اور عمل کے ساتھ بھی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید لوگوں کو پڑھایا بھی اور سمجھایا بھی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور سورۃ البقرہ میں فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ تو تعلیم جو ہے کتاب کی، یہ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ہماری آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں اور تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں، ویعلمکم الکتاب، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اس تعلیم کے اندر اس کی تفہیم بھی شامل ہے اور اس کی وضاحت اور اس کے اندر جو حقائق ہیں ان کا بیان بھی شامل ہے، اور اس کے مطابق عمل کر کے دکھانا کہ قرآن مجید پر عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے قرآن مجید کا عملی اور قولی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس کی بنیاد بھی وحی کے اوپر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرب کی حیثیت سے، ایک بہت عربی زبان کے ماہر کی حیثیت سے، انتہائی فصیح اللسان ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح نہیں فرمائی، بلکہ اس کی تشریح اللہ کی طرف سے آپ کو بتائی گئی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا علینا جمعہ وقرآنہ ثم انا علینا بیانہ، ہم نے آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرنا ہے، انا علینا جمعہ صدری کا وقرآنہ علی لسانی کا، اس کو پڑھنا آپ کی زبان پر، اللہ نے جبرائیل امین پر پڑھا، جبرائیل نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی زبان سے صحابہ کو پڑھایا اور سکھایا۔ تو انا علینا بیانہ، اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن مجید کا بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہ بیان سکھایا اور عمل کر کے دکھایا۔ اس لیے دونوں وحی ہیں، قرآن بھی وحی ہے لیکن یہ وحی مطلوب ہے اور معجز ہے اور متحدہ بھی ہے، اور یہ مقرون علی الالسنہ اور محفوظ فی الصدور اور مکتوب فی المصاحف، اور یہ اس کا اول آخر جو ہے سب معلوم ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے اندر باطل کو گھسنے کی اور کسی طرح باطل کے در اندازی کرنے کا کوئی امکان نہیں، اللہ نے اس کو محفوظ فرما دیا ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کے معنی بھی محفوظ ہیں، اس کا عمل بھی محفوظ ہے، اس کا بیان بھی محفوظ ہے۔ تو ذکر بھی محفوظ ہے، اور جو ذکر کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، عملی بیان، قولی بیان، اور اس کے مطابق زندگی اور زندگی کو چلانے کا ڈھنگ اور طریقہ، یہ سارا کچھ اللہ نے محفوظ فرما دیا۔ اس کی بنیاد وہی ہے، اور قرآن تو وحی مطلوب ہے، اور احادیث جو ہیں یہ وہی تو ہیں، اور یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن جو ہے وہ متعبد بتلاوتہ، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں عبادت کے طور پر، عبادت کے طور پر اس کا پڑھنا ثواب ہوتا ہے۔ احادیث بھی اللہ کا ذکر ہیں، اس میں اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے انسان کو، اور اللہ رب العزت کے بارے میں انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو بیان فرمایا ہے اس اپنے فرامین کے اندر اور اپنے عمل کے اندر، اس پر عمل کر کے دکھایا جو اللہ رب العزت کا، اللہ کے احکام ہیں اور اللہ رب العزت کے اوامر و نواہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواہی سے اجتناب کیا اور اوامر کا اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اس کی بنیاد بھی وہی تھی، وہی کے ساتھ کرتے تھے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، دین کے معاملے میں آپ جو بات کرتے ہیں وہ اپنی چاہت اور خواہش سے نہیں کرتے، وہ بالکل وحی ہوتی ہے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اللہ کی طرف سے وحی شدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے ہیں اور ان کی زبان اقدس سے وہی نکلتا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے اس کی تلاوت ہم عبادت کے طور پر کرتے ہیں، لیکن احادیث کی جو تلاوت ہے اور قرأت ہے، تلاوت کا لفظ تو خیر احادیث کے لیے بھی بولا گیا قرآن مجید کے اندر، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، حکمت کی تلاوت جو ہے، حکمت احادیث کو کہا جاتا ہے، تو تلاوت تو اس کی بھی ہوتی ہے، تلاوت کا معنی پڑھنا ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کے لیے جو پڑھنے کا انداز ہے نا وہ تغنی ہے، تغنی کے ساتھ اسے پڑھنا، لیکن احادیث کے لیے یہ طریقہ جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا نہیں تھا، جیسے بہت سارے علماء نے لکھا ہے۔ ہمارے یہاں بعض جگہوں پر لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ حدیث کی عبارت بھی اسی طرح پڑھتے ہیں اور اس کا سارا سلسلہ جو ہے نا وہ اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ قابل اصلاح چیز ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ جیسے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اسی طرح حدیث کی بھی تلاوت کی جاتی ہے،
اور بعض احادیث تو ایسی ہیں جن کی ہم نماز کے اندر قرات کرتے ہیں اور نماز میں پڑھتے ہیں، ان کی تلاوت ہوتی ہے۔ تلاوت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ الفاظ کو اسی طرح ادا کیا جائے جیسے لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تلاوت وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تو یہ نماز کی دعائیں، نماز کے اذکار، اسی طرح اذان اور اسی طرح دوسری چیزیں جو ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہیں اور ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ تو تلاوت تو ان کی بھی ہوتی ہے، لیکن ہم ان کی تلاوت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے کہ قرات کی جگہ پر ان کو پڑھ لیں۔ قرات کی جگہ پر ان کو نہیں پڑھیں گے، قرات کی جگہ پر قرآن ہی پڑھا جائے گا، سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی، وما تیسر من القرآن، جو قرآن مجید میں سے میسر ہو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ وحی، دونوں وحی ہیں اور اللہ نے دونوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور وحی یہ علم کا ایک ایسا سرچشمہ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، وہ ذات علی جو علیم الخبیر ہے، العلیم الخبیر، ان اللہ علیم الخبیر، پوری طرح باخبر ہے اور پوری طرح آگاہ ہے۔ کیوں؟ الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے بھلا وہی نہیں جانتا؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، پوری کائنات کی ہر چیز اس نے بنائی ہے اور اس کے بارے میں اس کے بنانے سے پہلے بھی اسے علم تھا کہ کیسا بنانا ہے، اور جب بنایا تو پورے علم کے ساتھ بنایا، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ جو نہیں بنایا اگر وہ بنے تو کیسے بنے گا، وہ بھی اس کا اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے۔ اللہ رب العزت کا ایسا علم محیط، اللہ احاطہ بکل شیء علما، اللہ رب العزت کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ماضی کو، مستقبل کو اور حال کو، پوری طرح کائنات کے ذرے ذرے سے وہ آگاہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جو وحی شدہ کلام ہے یہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کسی غلطی اور کسی قسم کی کمزوری اور کوئی ایسا کہ کسی وقت جا کر وہ چیز غلط ثابت ہو، اس چیز کا امکان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ، العلیم الخبیر، وہ پوری طرح آگاہ ہے اور باخبر ہے اور ہر کھلے چھپے کا جاننے والا ہے، اور لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ اس لیے یہ علم کا ایسا منبع ہے، ایسا سرچشمہ ہے، ایسا سورس ہے کہ اس کے اندر غلطی کا امکان نہیں۔ اور باقی اس کے علاوہ انسان کے جو معلومات ہیں، مشاہدے کے ساتھ ہوں، سماع کے ساتھ ہوں، تجربے کے ساتھ ہوں، لمس کے ساتھ ہوں، شم کے ساتھ ہوں، سونگ کے ہوں، ٹٹول کے ہوں، دیکھ کے ہوں، چک کے ہوں، سن کے ہوں، یا عقل کے ساتھ سوچ کے ہوں، یہ جو انسان کا ذریعہ علم ہے یہ قطعی اور یقینی نہیں ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ یہ ظن، تخمین اور گمان ہے۔ یہ ظن ہے، گمان ہے، اندازہ ہے، اور یہ انسان کی جو سوچ ہے اس کی انتہا ہے، اور یہ صرف ظاہر تک محدود ہے۔ کسی چیز کی اصلیت، اس کی حقیقت، اس کی ماہیت اور اس کا معال، یہ ساری چیزیں انسان نہیں جانتا۔ انسان تو کچھ چیزیں جان پاتا ہے اور باقی دوسری چیزوں کے بارے میں انسان بے خبر ہوتا ہے، انسان بے خبر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کا ظاہر جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر چیز کے ظاہر و باطن سے باخبر ہے، اور ہر چیز کی حقیقت اور ماہیت اور اس کی کنہ اور حقیقت سے باخبر ہے۔ اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ محیط ہے، اور انسانوں کا علم جو ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، بہت تھوڑا علم ہے، بہت تھوڑا علم ہے۔ یہ تو ان چیزوں کے بارے میں ہے جن کے بارے میں انسان کو کچھ علم ہے، باقی اس پوری کائنات کا علم، جو اس کائنات کے اندر موجودات ہیں، ان سب کے بارے میں انسان کا علم جو ہے وہ اتنا محدود ہے، اتنا تھوڑا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے، جو علم تمہیں دیا گیا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ، نہیں دیا گیا تم کو علم میں سے إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت تھوڑا سا، بہت تھوڑا سا۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ خضر کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کا علم اور انسانوں کا اور مخلوقات کا علم یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی چڑیا پانی سے چونچ بھر کے اپنے چونچ میں اور اپنے منہ میں جو پانی لے جاتی ہے اس کی نسبت، یہ جو سمندروں کا پانی ہے اس کی کوئی نسبت ہے؟ تو اللہ کے علم کے مقابلے میں مخلوق کے علم کی یہ نسبت بھی نہیں ہے۔ تو پوری کائنات کا علم یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور انسانوں نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ ایک کتاب ہے العالم المجہول، دی یونیورس ان نون،
ایسی کائنات جس کے بارے میں انسان کچھ نہیں جانتا. ابھی پہلے لوگ کہتے تھے بلیک ہول کے بارے میں، اور اب ایک اور جگہ دیکھی ہے وہ جو ویب سائٹ انہوں نے آسمان پر بھیجی کہ اس کے ساتھ ہمیں پتہ چلا کہ ایک اور ایسا بلیک ہول ہے جس کے اندر کی کائنات کا انسان اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ کیا ہے. یہ انسان کا علم بہت محدود ہے. تو اس تھوڑے سے علم کے ساتھ انسان جو ہے اتنا مغرور ہو جائے اور اتنا گھمنڈی ہو جائے اور اپنے آپ میں اتنا اکڑنے لگے کہ نبیوں کے بتائے ہوئے اور پہنچائے ہوئے اور سکھائے ہوئے علم کو سمجھے کہ یہ کچھ نہیں ہے. اور علم وہی ہے جو ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہماری لیبارٹریوں میں ثابت ہوتا ہے اور ہمارے قاعدے کلیے کے ساتھ اور کیمسٹری اور فزکس کی جو مساواتیں ان کے ساتھ جہاں تک ہم پہنچتے ہیں وہ علم ہے. یہ علم جو ہے اس علم کے مطابق یہ جہل ہے، یہ بے خبری ہے. علم وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی شکل میں عطا فرمایا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث اور سنن کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے. یہ یقینی علم ہے، یہ قطعی علم ہے، یہ کبھی بھی بدلنے والا نہیں ہے. یہ دنیا میں بھی حقیقت اور یقینی ہے، اور یہ علم قیامت کو جا کے بھی مزید یقین ہو جائے گا انسان کا کہ جو کچھ کہا گیا تھا وہ حق تھا، وہ سچ تھا، اور اسی کو انسان آگے دیکھ رہا ہے. لیکن انسان کا علم جو ہے وہ بالکل سطحی اور محدود اور بہت ہی ایسا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان یتبعون اکثرهم الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ان میں سے اکثر صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اور گمان جو ہے یہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون. اللہ رب العزت جو یہ کرتے ہیں اسے پوری طرح باخبر ہیں. تو آج آپ جو علم پڑھ رہے ہیں، اس علم کی عظمت، اس علم کی حقانیت اور اس علم کی قطعیت اور اس علم کی برکت اور اس کی عظمت و رفعت یہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو علم عطا فرمایا ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، یہ وہ علم ہے کہ اس علم کا جاننے والا البصیر ہے، اور جو اس علم سے بے خبر ہے وہ العامہ ہے، وہ اندھا ہے. قل هل يستوي البصير والعامى، جو اندھا ہے اور جو دیکھنے والا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس علم کا عالم جو ہے وہ بصیر ہے. کیوں؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بصائر نازل ہوئے ہیں. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا. جس نے ان کو پا لیا اور دیکھ لیا اور پڑھ لیا اور سمجھ لیا وہ بصیر ہے، اور جو اس سے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو نہ پڑھتا ہے، نہ سیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، تو وہ اللہ اکبر اندھا ہے. دنیا میں اس نے اس سے آنکھیں بند کی اور اس کو نہیں جانا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بھی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ تعالیٰ اس کو اندھا اٹھائے گا اور وہ کہے گا رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا. دنیا تو میں تو دیکھتا تھا، اب میں اندھا کیوں ہوں؟ كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. تو نے قرآن سے آنکھیں بند کی تھی، ان کو تو نے پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، سمجھا نہیں، اور اسی کا پھر آج یہ نتیجہ ہے کہ تو اندھا ہے، تو اندھا ہے. تو قرآن مجید یہ ایسا علم ہے، حدیث ایسا علم ہے جس کے ساتھ انسان کو بصیرت حاصل ہوتی ہے، اور اسی بصیرت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دی. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بصائر آئے، اللہ اکبر، جیسا کہ فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من امر فاتبعها ولا تتبع هوى الذین لا يعلمون انهم لا یغنون عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون. اللہ رب العزت نے ان کو بصائر کہا ہے، بصیرت کی جمع بصائر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی بصیرت کے ساتھ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اور لوگوں کو بلاتا ہوں. ومن اتبعنی، اور جو میرے پیروکار ہیں ان کو بھی اسی بصیرت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دینی چاہیے. تو آپ کو اللہ نے یہ بصیرت کا علم دیا ہوا ہے جس سے انسان کا دل بینا ہو جاتا ہے اور انسان کی وہ حصے بیدار ہو جاتی ہیں، روحانی حصے، اور انسان کے اندر وہ قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور فعال ہو جاتی ہیں جو ایمان کے ساتھ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. ایمان کے ساتھ جو انسان کے اندر قوتیں اور صلاحیتیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے قابلیت اور استعداد ایمان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس علم کے ساتھ، یہ علم جو ہے یہ اس ایمان کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، یہ ایمان کے ساتھ حاصل ہوتا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا. فزدنا بھی ایمانا، تو پھر جب ہم نے ایمان کے بعد قرآن سیکھا تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا گیا. تو ایمان کے ساتھ جو انسان کو صلاحیت اور قوت ملتی ہے وہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتی جو ایمان سے محروم ہیں. انہیں یہ باتیں بالکل سمجھ میں نہیں آتی اور وہ ان کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ افسانے ہیں، یہ حقیقت کے خلاف ہیں. اور انہوں نے جو کچھ خود سمجھا ہے
یا اپنے باپ دادا کو پایا ہے یا اپنے فلاسفروں سے انہوں نے سنا اور دیکھا ہے، یا جو آج کل کے دانشور اور فلسفی ہیں انہوں نے جو کچھ ان کو بتایا ہے، یہ اسی کو حرف آخر سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ حق ہے، یہ یقینی ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں تو یہ تو لوگوں نے بس ایسے ہی بنائی ہوئی ہیں جن کی کوئی وزن نہیں ہے اور جن کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لیکن یہ دنیا میں کہتے ہیں جب آنکھیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا، پہلے بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ فلما رأوا بأسنا فلما جاءت رسل بالبینات، جب اللہ کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو انہوں نے یہ فرحوا بما عندهم من العلم، جو ان کے پاس علم تھا اس کے اوپر اترانے لگے اور خوش ہونے لگے اور کہنے لگے کہ یہی ہمارے لیے کافی ہے، جو علم تم ہمیں بتا رہے ہو اس کی تو کوئی حقیقت نہیں، نعوذ باللہ۔ وہ تو اس کو جہالت کہتے تھے اور اس کو سفاہت کہتے تھے اور اس کو جنون کہتے تھے، اور منافقین مکہ اور اسی طرح یہودی یہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اور ان کے کہنے سے منافقین بھی اس طرح کہتے تھے کہ یہ سفاہت ہے، انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بے سمجھ لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں۔ تو آج یہ جو دہریت اور مادیت کا دور ہے، اس علم کی حقانیت کے اوپر آپ کا یقین اور ایمان غیر متزلزل ہونا چاہیے، اور اس علم کی قدر و قیمت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور آپ کے دل کے اندر اس کی قدر و قیمت اس طرح راسخ ہونی چاہیے کہ ساری دنیا بھی آپ کے قدموں میں ڈال دی جائے، آپ اس علم سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر، یہ سورج اور چاند لا کے میرے قدموں میں ڈال دے، میں پھر بھی اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں جو اللہ رب العزت نے مجھے علم عطا فرمایا ہوا ہے۔ میں اس کو پہنچاؤں گا اور اس کے مطابق عمل کروں گا، اگرچہ میں اکیلا رہ جاؤں، میری گردن رہ جائے اکیلی، میں اس علم کی دعوت دوں گا اور اس کی اشاعت کروں گا اور اس دین کی اقامت کروں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ بڑی سے بڑی دولت جو ہے وہ میرے نزدیک ہیچ ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ اللہ اکبر، یہ جو ہم نے قسم قسم کے اموال اور آسائشیں اور زینت و زیبائش کی چیزیں اور آرام اور سکھ چین کی چیزیں جو ان کو بخشی ہوئی ہیں، آپ ان کو نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی رنگینی ہے، ظاہری یہ دنیا کی کشش ہے اور چمک ہے جو نگاہوں کو خیرہ کرتی ہے، لیکن اللہ اکبر، انسان سمجھتا ہے یہ میری ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ بڑی خوشکن ہے، لیکن یہ سراب ہے جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا، اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سیکھنے والے ہیں۔ آج اس چیز کو اپنے اندر بہت پختگی کے ساتھ اور بہت گہرائی کے اندر اور اس طرح کہ یہ انسان کے ریشے ریشے میں اتر جائے اور اس کے رگ و پے میں اتر جائے اور اس کے لحم اور دم کے ساتھ یہ ایسی مختلط ہو جائے کہ انسان اللہ اکبر پھر کسی وقت بھی اس سے غافل نہ ہو، اور کسی وقت بھی انسان کو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ اور کسی قسم کی کوئی جو ہے ارتیاب کی کیفیت حاصل پیدا نہ ہو، اور انسان یقین کے ساتھ اس کے اوپر جمع رہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین ایسا ہی تھا۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے حالات میں، مکے کے اندر جلی ہوئی قبر لے کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ دعا نہیں کرتے، کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب تم جلدی کرتے ہو، یہ علم جو اللہ نے مجھے دیا ہے اور یہ دین جو ہے یہ حق ہے، یہ غالب آئے گا، یہ حقیقتیں ساری واضح ہوں گی لوگوں کے سامنے، لیکن تم جلدی کرتے ہو، تم جلدی کرتے ہو۔ تو اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین تھا کہ یہ دین اور یہ علم حق ہے اور یقینی ہے اور اللہ رب العزت کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ آج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں ان کا بھی یہی یقین اور ایمان ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آج اللہ اکبر ہمارا یقین ڈل مل ہو گیا ہے، یقین پیدا کر ہے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ دولت جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ یہ علم یقین آفرین علم ہے، اس کے ساتھ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے یہ قرآن مجید، یہ پہلی آسمانی کتابوں میں ایک بے مثال کتاب ہے، ساری کتابوں کے علم کی حاوی، اور وہ بدل دی گئی، ان کے اندر معنوی تعریف بھی ہوئی، لفظی تعریف بھی ہوئی، اور بہت سارا حصہ ضائع ہو گیا، نسوا حظا مما ذکروا بہ، اسے بھلا دیا گیا، لیکن قرآن محفوظ ہے، اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں اور اس کا معنی اور مفہوم بھی محفوظ ہے، اور اس کے اندر جو کوئی آدمی تعریف کرتا ہے معانی کے اندر، الفاظ میں تو ہو نہیں سکتی، لوگوں نے تو اس کو اس طرح محفوظ کیا ہے کہ جیسے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصاحف عثمانیہ لکھے گئے تھے، اس رسم الخط کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔
اور اس کی تلاوت اور اس کے تلفظ اور اس کی ادا کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے. جیسے استاد سے سنا تھا، جیسے پڑھایا تھا انہوں نے، اسی طرح آج بھی پڑھتے ہیں. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ انما صدقات للفقراء والمساکین، کسی نے ایسے طرح پڑھ دیا تو انہوں نے کہا انما صدقات للفقراء والمساکین، مد کے ساتھ پڑھنا ہے. تو اس کی تو ایک ایک چیز محفوظ ہے، اس کا ادا بھی محفوظ ہے، اس کا رسم بھی محفوظ ہے، اور اس کے معانی اور مطالب بھی محفوظ ہے، اس کا عمل بھی محفوظ ہے. اور اسی طرح جو اس کا بیان ہے اس کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے. اور یہ جو لوگ آج کل حدیث کے متعلق اور سنت کے متعلق اتنی جرأت کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ حدیث تو ایک تاریخ ہے، اور یہ حدیث تو ایک افسانہ ہے، اور یہ تو صوفیوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، بخاری کی حدیثوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کے اوپر تان کرتے ہیں. اور یہ کتنی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ میں کہ جو صحیح ہیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی بارے میں لوگوں کے اندر بد اعتمادی پیدا کرتے ہیں، اور اس پر سے لوگوں کا اعتماد اور یقین مجروح کرتے ہیں، اور جو لوگوں کو ان کے بارے میں وثوق حاصل ہے اس کے اندر رکھنا ڈالتے ہیں، یہ بدعتی ہیں، یہ اسلام کے اندر محدث احداث پیدا کرنے والے، حدث پیدا کرنے والے ہیں، اور یہ سبیل المومنین کو چھوڑ کر غلط راستے کے اوپر جانے والے ہیں. اگرچہ وہ دانشور ہیں، اگر وہ بہت بڑے سکالر ہیں اور بہت بڑے علامہ ہیں، اور کتنے ہی ان کے پیروکار اور ان کے سننے والے اور ان کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ کوئی حجت برہان نہیں ہے. دجال کے پیچھے بڑی دنیا لگے گی، دجال کے پیچھے بڑی دنیا لگے گی. اور یہ دجالی فتنوں کو پھیلانے والے سارے نبیوں نے ان سے ڈرایا ہے، سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے. اور یہ فتنہ دجال ہر دور میں رہا ہے، اور یہ کیا ہے؟ لوگوں کو اپنی زبان، میٹھی زبان کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لینا اور ان کو پیچھے لگا لینا، اور غلط باتیں جو ہیں ان کے ذہن میں ڈال کر ان کے ذہن کو مسموم کر دینا. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. تو آج جو آپ کی ذمہ داری ہے، ایک تو اپنا یقین اور ایمان مضبوط رکھنا ہے، اور دوسرا یہ امانت ہے اس علم کو ایسے ہی آگے پہنچانا ہے جیسے آپ تک پہنچا ہے. اس کو آگے پہنچانا ہے. کسی دباؤ کے اندر آ کر، کسی لالچ کے اندر آ کر، کسی خطرے اور کسی دھمکی کو سے ڈر کر، سہم کر آپ نے اس کو بدلنا نہیں. اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ جو اس عہد کی تجدید اور اس کی تقویت اور اس کے اندر توثیق کے بارے میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اوفوا بالعقود. جتنے عہد ہیں اللہ کے ساتھ باندھے ہوئے، اللہ کے رسول کے ساتھ باندھے ہوئے، دین کے اندر جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، یہ ساری ذمہ داریاں اور عہد پورے کرو. اوفوا بالعقود. وہیں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی فرمائی، اللہ اکبر، کہ یہ دین جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اور آپ نے اس کے اوپر قائم رہنا ہے، اس کو بدلنا نہیں ہے، اس کے اوپر آپ نے پوری طرح قائم رہنا ہے. اور فرمایا لا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. میری آیتوں کے ساتھ کسی دنیا کے فائدے کے لیے میری آیتوں کو بیچنا نہیں ہے. کوئی لالچ دیتا ہے، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ ہم آپ کی فنڈنگ کریں گے، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، ان چیزوں کو بھی خاطر میں نہیں لانا. اور کوئی کہے کہ آپ کو مار دیں گے، آپ کے سورسز بند کر دیں گے، آپ کو جلا وطن کر دیں گے، آپ کو نشانہ بنا کے اڑا دیں گے، کوئی بھی دھمکی دیں، اس کو خاطر میں نہیں لانا، اس کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ پر اعتماد کرنا ہے. جیسے اللہ اکبر، وہ آج کل کے ہمارے بڑے مہربان دوست ہیں اور اسلام کے داعی ہیں، وہ کہتے ہیں میری زندگی تو تمنا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں میری جان چلی جائے، اللہ کے راستے میں میری جان چلی جائے. اس لیے انسان کو اس علم کے ساتھ ایسی طرح وابستہ ہونا چاہیے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب الجامع الصحیح، یہ صحیح حدیث پر مشتمل ہے، اور صحیح بھی وہ ہیں جو محدثین کی جماعت کے اندر عام طور پر سارے اس بات کے اوپر متفق تھے کہ وہ ان کی صحت و استناد کے اوپر پوری طرح مطمئن اور پوری طرح وہ اس کے اوپر کاربند تھے کہ یہ صحیح حدیث ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیث کو منتخب کیا ہے. تو الجامع الصحیح، اور اسی لیے امت کے علماء نے ہر دور کے اندر، ان کے زمانے میں بھی اور ان کے بعد بھی ہر دور کے علماء نے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو اس پر عمل نہیں کرتے، حنفیہ اپنی دونوں تینوں شاخوں کے ساتھ، جو بدایونی شاخ ہے، جو دیوبندی شاخ ہے، اور جو ادھر کی میاں والی کے علاقے کی کیا نام تھا وہ مولانا کا، وہاں بچراں والی کو جو شاخ ہے، یہ سارے جو ہیں صحیح بخاری کے اوپر ان کا یہ اتفاق ہے اور متفق علیہ کا موقف ہے کہ صحیح بخاری جو ہے یہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب ہے. لیکن آج لوگوں کے اندر ایسی جرت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ صحیح بخاری کی احادیث کو بھی ایسے اڑا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے. بہرحال اہل حدیث نے ہمیشہ حدیث کا دفاع کیا ہے، اور آج بھی اہل حدیث جو ہے وہ الحمدللہ حدیث کا
حدیث کی تدریس اور حدیث کی اشاعت اور حدیث پر عمل اور اس کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا اور اس کی طرف بلانا. ہم یہی کہتے ہیں کہ لوگوں قرآن کی طرف آ جاؤ اور صحیح حدیث کی طرف آ جاؤ. اس کے اندر پورا دین موجود ہے اور قیامت تک آنے والے تمام معاملات کا حل موجود ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ جو زندگی کے اندر معاملات پیش آتے ہیں کیا ان سب کے بارے میں رہنمائی قرآن اور حدیث میں موجود ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل موجود ہے، بالکل موجود ہے. قرآن اور حدیث کے اندر آنے والے سارے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے. اور امام بخاری کی کتاب واقعتاً آپ نے پڑھی ہے ماشاءاللہ، اس کی کتابیں 100 کے قریب ہیں، 98-97 کتابیں ہیں اور جو اس کے ابواب ہیں وہ 3800 سے زیادہ ہیں. 838 یہ پتہ نہیں اتنی تعداد ہے، وہ 3000 سے زیادہ اس کے ابواب ہیں. اور جو احادیث ہیں یہ 7000 سے تکرار کے ساتھ 7000 سے زیادہ گئے. تو یہ جو حدیث کی کتاب ہے یہ جامع ہے، پوری زندگی کے مسائل اور شعبوں کے لیے مکمل رہنمائی اس کے اندر موجود ہے. پہلی کتابوں کی جو احادیث تھی وہ بھی اس میں آ گئی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی ساری اس کے اندر انہوں نے اکٹھی کر دی، لیکن اختصار کے ساتھ. جامعیت کا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر جو اصول آ گئے ہیں، جو اس کے اندر اسس اور بنیادیں آ گئی ہیں، جو مبادی آ گئے ہیں اس کے اندر، وہ سارے دین کے لیے بنیاد ہیں. ان سے سارے دین کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو امام بخاری سے پوچھا گیا کہ سارے مسائل کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے؟ انہوں نے کہا ہاں موجود ہے. اور پوچھا گیا کوئی جانتا بھی ہے؟ کہنے لگے اس کے جاننے والے بھی موجود ہیں. اللہ رب العزت نے اس علم کے وارث علماء بھی پیدا کیے ہوئے ہیں. اور اللہ اکبر یہ حقیقت ہے کہ آج بھی ایسے اہل علم موجود ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں. لیکن لوگوں کی جو اصل کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں چھوڑنا کچھ نہ پڑے، آپ ہمیں ایسا فتویٰ دیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کو جواز مل جائے، اس کو جواز اور مشروعیت آپ دے دیں، ہمیں چھوڑنا نہ پڑے اور آپ ہمیں جو ہے نا وہ سند دے دیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے. میرے بھائی ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. یہ دین اللہ اکبر امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے. کوئی چیزوں کو چھوڑنا ہے اور کوئی چیزوں کو کرنا ہے. جو کرنے والی ہیں وہ ساری کرنا پڑیں گی اور جو چھوڑنے والی ہیں وہ ساری چھوڑنی پڑیں گی. جب یہ بات آتی ہے تو ساری کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، ساری چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ جی اسلام کو اس دور کے لیے قابل عمل بنائیں. تو قابل عمل بنانے کا آپ کا یہ طریقہ ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایک کسی کو مانتے ہو اور ایک کسی کو چھوڑتے ہو. تو پھر تو اس کا انجام جو ہے فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. یہ اگر کرو گے تو دنیا کی رسوائی ہے اور اللہ تو آخرت کی والعذاب الآخرۃ یخزیٰ لو کانوا یعلمون، وہ اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہوگا. اس لیے ہمیں دین کی طرف مکمل طور پر آنا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، اور پورے دین کو قائم کرنا ہے. ان اقیموا الدین اور ولا تتفرقوا فیہ، اس میں تفریق نہیں کرنی کہ عقیدے کو تو مان لیتے ہیں، اخلاق کو نہیں ماننا، نماز کو تو مان لیتے ہیں، زکوٰۃ کو نہیں ماننا، زکوٰۃ اور اخلاق اور ایمان کو تو مان لیتے ہیں لیکن سیاست اور حکومت کو نہیں ماننا، اقتصاد اور معیشت کو نہیں ماننا. یہ جو تفریق پیدا کی ہے اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد نہیں آئے گی. اللہ نے یہودیوں کا سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ ان کے ایسے ہی تھے، نسوا حظا مما ذکروا بہ، اللہ کا دیا ہوا دین کچھ انہوں نے چھوڑ دیا، بلا دیا، کچھ کو بدل دیا اور کچھ کے اندر مانوی تبدیلیاں کر دیں، کچھ کے اندر لفظی تبدیلیاں کر دیں. یقولون من عند اللہ ما هو من عند اللہ، اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے. آج بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے فکر کو اور اپنے خیال کو اور لوگوں کی چاہتوں کو اور لوگوں کے ہوا کو دین بنا کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے. وہ چیزیں تو اس زمانے کے لیے تھی، وہاں رہ گئی، آج وہ قابل عمل نہیں ہے. نہیں، دین وہی ہے جو اللہ نے مشروع کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، عمل کر کے دکھایا اور قرآن و سنت کے اندر وہ موجود ہے اور امت کے علماء اس کے محافظ ہیں. امت کے علماء اس کے محافظ ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین قائمین علی الحق اور یقاتلون علیہ. یہ مختلف الفاظ ہیں حدیث کے اندر. میری امت کی ایک جماعت اس دین کے اوپر قائم رہے گی، لوگوں کو دکھائی دے گی، ظاہرین وہ لوگوں کو نظر آئیں گے اور حق کے اوپر رہیں گے. ان کی مخالفت کرنے والے اور ان کو بے یار و مددگار کرنے والے، یعنی ان کے وسائل ختم کرنے والے اور ان کے جو راستے ہیں ان کو محدود اور تنگ کرنے والے، ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکیں گے. اور امام بخاری نے فرمایا وہ کون ہیں؟ وہم اہل العلم، یہ اہل علم ہیں. اہل علم نے اس علم کی حفاظت کرنی ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ. تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا باب الوحی کے اندر یہ بتایا کہ دین کی بنیاد وحی کے اوپر ہے، اور پھر کتاب الایمان لے کے آئے کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور پھر کتاب العلم لے کے آئے کہ اس پر
اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ علم تعلم سے آتا ہے، بیٹھے بیٹھے نہیں آ جاتا، علم تعلم سے آتا ہے، اور تعلم بھی کیسے؟ اللہ اکبر، استاد سے آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے جبریل امین کو معلم القدس بنا کر بھیجا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور پڑھایا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ ثم دنا وہو بالافق الاعلیٰ۔ علمہ شدید القویٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے تعلیم فرمائی اور جبرائیل کو اللہ نے تعلیم فرمائی۔ تو اس کے اندر تعلم اور تعلیم ضروری ہے، اس لیے اساتذہ سے پڑھنا ہے، یہ علم علماء سے پڑھنا ہے، ان سے سیکھنا ہے، وگرنہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایسے شبہات کا شکار ہوتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی سیدھی سی بات اس کے علم میں نہیں آئی۔ اصل میں جو چیزیں ماحول سے سنی ہوتی ہیں وہ دل میں پہلے بیٹھی ہوتی ہیں، اور پھر قرآن اور حدیث کو بھی اس کے مطابق ڈھالنے کی اور بنانے کی اور سمجھانے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ غلط راستہ ہے۔ تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، پڑھایا صحابہ کو، اور انہوں نے آگے پہنچایا تابعین کو، اور انہوں نے آگے پہنچایا اتباع التابعین کو، انہوں نے آگے پہنچایا تبع الاتباع کو، اور انہوں نے آگے محدثین اور فقہائے مجتہدین تک پہنچایا، اور ہم تک پہنچا۔ اس طرح اس کو سیکھنا اور سمجھنا اور سمجھانا اور پہنچانا ضروری ہے۔ اس لیے یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ علم پڑھنے سے آتا ہے، اور علماء کے ساتھ علماء سے پڑھنے سے آتا ہے، اور جو سلف کے علماء ہیں ان کے ساتھ اپنے علم کو جوڑنے سے، اور اس کے ساتھ استفادہ، استنارہ، استفاضہ، یہ اس سے فیض حاصل کرنا، اس سے روشنی حاصل کرنا، اس سے فوائد حاصل کرنا، اس طرح انسان کو اس علم کا نور اور اس علم کی برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر انسان ان سے کٹ کے ان لوگوں سے جڑے تو ان الحی لا یؤمن علیہ الفتنہ، یہ جو لوگ ہیں ان کے اوپر پتہ نہیں کہ ان میں سے کوئی مفتون ہو، کسی فتنے میں پڑا ہوا ہو، فتنے میں پڑا ہوا ہو، کسی اللہ اکبر گمراہی کے راستے کے اوپر جا رہا ہو۔ اس لیے بالعتیق جو پرانی چیز ہے، قدیم چیز ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے آئی ہے جن کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ، اور اس کے مطابق اپنے علم کو ڈھالو، اور اس کی روشنی میں اپنے علم کو جلا بخشو، اور اس طرح سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ یہ تو خیر مناسبت کی وجہ سے میں نے کچھ آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ آپ کو میدان کے اندر اتر کر اس طرح کے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ کا یقین اور اعتماد متزلزل نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو اس علم کے بارے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے یقین اور آپ کے جو ایمان ہے اور آپ کے اندر جو اس کے اوپر وثوق ہے، یہ ان چیزوں سے اور زیادہ بڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر تھا، اللہ اکبر، جب ان کے پاس آئے نا لشکر احزاب کے، تو اللہ رب العزت نے ان کا ایمان بڑھا دیا۔ جو منافق تھے وہ تو بھاگنے لگے، لیکن یہ جو تھے دین والے، یہ اللہ اکبر، یہ ان کا ایمان بڑھ گیا کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اللہ مدد کرے گا، یہ لشکر آئے ہیں تو اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ تو یہ جو فتنے اور آزمائشیں ہوتی ہیں یہ ان کے ایمان کو بڑھاتی ہیں، یہ ان کے ایمان کو بڑھاتی ہیں۔ ہمارے لیے بھی انشاءاللہ العزیز ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان اور یقین جو ہے وہ بڑھ جائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ساری تفصیلات ذکر کی ہیں، اور آخر میں پھر کتاب التوحید لے کر آئے ہیں، اس لیے کہ دین کا نقطۂ آغاز بھی توحید ہے، اور دین کا نقطہ عروج سب سے اونچا مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے اوپر شاخر ہے، 60 سے اوپر بھی آتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 70 سے اوپر شاخر ہے۔ بضع و سبعون شعبہ اعلیٰ لا الہ الا اللہ، سب سے اونچا جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، توحید سب سے اونچی شاخ اور سب سے اونچا درجہ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر تینوں طرح کی توحید آتی ہے، توحید ربوبیت بھی آتی ہے۔ توحید ربوبیت جو ہے ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو، اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں، سورۃ یونس میں، سورۃ مومن میں، ساری صورتوں کے اندر اپنی ربوبیت کے دلائل ذکر فرمائے۔ سورۃ نمل کے اندر امن خلق السماوات والارض، سارے ربوبیت کے مظاہر ذکر کر کے الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت کو ثابت کیا کہ ربوبیت کی جو توحید ہے یہ مستلزم ہے توحید الوہیت کو، اور توحید الوہیت جو ہے یہ متضمن ہے توحید ربوبیت کو، اور توحید الاسماء و صفات کو بھی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا تعارف توحید اسماء و صفات سے ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے بارے میں جو اس کائنات کی کھلی ہوئی کتاب ہے، یہ قرآن کی آیات اور نشانیاں، یہ بھی اللہ رب العزت کی ربوبیت کا تعارف کروانے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اسی لیے اتارا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سارا قرآن اس کی شرح ہے، اس کی شرح ہے، اللہ کی ربوبیت کی شرح ہے، اور اللہ کی الوہیت کی دعوت ہے کہ اللہ کی ربوبیت مان کر اس کی الوہیت کو مانو۔ ربوبیت تو کافر بھی مانتے تھے لیکن الوہیت نہیں مانتے تھے، تو اللہ نے فرمایا
انما الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن و الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک اللہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اور پھر آگے اس کے دلائل دیے ہیں توحید ربوبیت کے ساتھ۔ آیت الآیات سورۃ البقرہ کی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، سورہ آل عمران میں ہے فی خلق السماوات والارض، آگے ان فی خلق السماوات والارض اور فی اللیل والنہار۔ تو یہ آیت الآیات ہے، یہ توحید ربوبیت توحید الوہیت کے لیے مستلزم ہے، یہ اس کو لازم ہے، اور وہ توحید الوہیت اس کو متضمن ہے۔ اور توحید الاسماء و صفات جو ہے اس کے اندر دونوں توحیدیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے اسماء کے اندر کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی ربوبیت کا اظہار کرنے والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی الوہیت کا اظہار کرنے والے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے جلال اور اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں، اور کچھ اللہ کے احسان اور انعام اور اس کے حسن اور کمال اور اس کے جمال کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے تعارف کے لیے ہے، اور یہ بنیاد بنتی ہے اللہ کی معرفت کی۔ تو امام بخاری نے اس کتاب کے اندر تینوں قسم کی توحید ذکر فرمائی ہے، توحید الوہیت بھی، توحید ربوبیت بھی، اور خاص طور پر توحید الاسماء و صفات بھی۔ اس دور میں تو توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کے اندر لوگوں میں کوئی اشکال نہیں تھا، لوگ اس کو مانتے تھے، لیکن اگر لوگوں کے اندر انحراف آیا تو وہ توحید اسماء و صفات کے اندر آیا۔ وہ جب فلسفہ آیا، جب منطق آیا، اور دوسرے علاقے کے دانشوروں کی دانش اور ان کی حکمت اور ان کے جو معارف تھے، ان سے لوگ متاثر ہوئے، تو انہوں نے اپنے خیال میں اللہ رب العزت کی تنزیہ و تقدیس کا ارادہ کیا، اور اللہ رب العزت کی صفات کا انکار کر دیا، اور اللہ رب العزت کے اسماء کا بھی انکار کر دیا۔ خیال ان کا کیا تھا کہ ہم اللہ کی تنزیہ و تقدیس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اس کے اسماء بھی نہیں ہیں اور اس کی صفات بھی نہیں ہیں۔ جہمیہ سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی اسماء و صفات کا بھی انکار کر دیا، اور وہ ایک اللہ رب العزت کو ایسی حقیقت مانتے ہیں کہ جس کا تصور تو کیا جا سکتا ہے، ذہن کے اندر تو موجود ہے، خارج کے اندر اس کا وجود نہیں ہو سکتا، جس کے کوئی مکان نہیں، جس کی کوئی جہت نہیں، جس کا کوئی نام نہیں، جس کی کوئی ذات نہیں، جس کا کوئی وجود نہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک ذہن کا مفروضہ ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی ذات کا بھی انکار کر دیا، اس کی تنزیہ و تقدیس کے لیے نکلے اور اس کی کلی نفی کر دی۔ اللہ اکبر۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو جس چیز کو خدا مانتے ہیں وہ تو صرف ان کے ذہن کا مفروضہ ہے، واقعہ اور حقیقت میں تو اس کا وجود ہی کوئی نہیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے اسماء تو ہیں لیکن اس کی صفات نہیں ہے، اس کی صفات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے علم کا بھی ذکر فرمایا اور اپنی رحمت کا بھی ذکر فرمایا، وسعت رحمتی کل شیء، اور اللہ رب العزت نے اپنے غضب کا بھی ذکر فرمایا، وباؤ بغضب من اللہ، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا بھی ذکر فرمایا، ان تشکروا یرضہ لکم، اگر اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی رضا کا بھی بیان فرمایا، تو اللہ نے اپنے لیے یہ افعال بھی بتائے، یہ صفات بھی بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ بھی ہیں اور ان کے اندر اللہ کی صفات اولیٰ بھی ہیں، اور خاص طور پر مسئلہ کلام پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی اور بار بار اس کا ذکر فرمایا۔ آخر میں جا کر پھر جو باب لے کر آئے ہیں، باب قول اللہ تعالیٰ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے، القسط الموازین القسط، عدل والا ترازو، یہ قسط موازین کی جمع ہے، یعنی الموازین القسط، مصدر جو ہے یہ اس کی صفت ہے، اور مصدر لا یثنی ولا یجمع، اس لیے الموازین کی صفت بن سکتا ہے، یا الموازین ذوات القسط، نضع الموازین ذوات القسط، قسط والے، حذف مضاف کے طور پر اس کو ذکر کر دیا ہو۔ اور میزان جو ہے یہ اس کی جمع ہے موازین، حدیث میں تو دونوں کا ذکر ہے، موازین کا بھی اور میزان کا بھی، لیکن قرآن مجید میں جمع استعمال ہوا ہے۔ تو اس کا کیا معنی ہے کہ کیا لوگوں کے لیے مختلف میزان ہوں گے، سب کے لیے الگ الگ میزان ہوگا؟ نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ میزان ایک ہی ہوگا، اور اس کی یہ جمع جو آئی ہے تو مختلف لوگوں کے لیے جو تولا جائے گا ایک ہی میزان کے ساتھ، لیکن سب لوگوں کے لیے تولا جائے گا، اس لیے اس کی جمع موازین آئی ہے۔ اور موازین جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا بڑا عظیم اور اتنا عظیم الشان میزان ہے، اس کی فخامت اور اس کی عظمت بتانے کے لیے جمع لایا گیا ہے، جیسا کہ کذبت قوم نوح المرسلین، وہ تو مرسل ایک، لیکن اس کی عظمت کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے لیے جمع کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ بڑے عالی شان مرسل کا انہوں نے انکار کر دیا اور اس کو جھٹلا دیا۔ تو اس کی عظمت کا کیا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لفظ موقوفاً یہ روایت ہے کہ وہ جو میزان ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے ایک پلڑے میں اگر سارے آسمان اور زمین رکھ دیے جائیں تو وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ تو اس بڑے ترازو کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اس کے ساتھ کیا تولیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے بندوں کے اعمال تولیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے،
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے مستدرک حاکم میں ہے، لیکن مرفوعاً تو کمزور ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ حکماً مرفوع ہے اور یہ صحیح ہے۔ اس طرح کی بات سیابی اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ حکماً مرفوع ہے۔ تو اتنا بڑا ترازو ہے، اس کی فخامت اور اس کی عظمت بتانے کے لیے جمع لے کے آئے ہیں۔ منازع الموازین القسط لیوم القیامہ، لیوم القیامہ لحساب یوم القیامہ، لیوم القیامہ فی یوم القیامہ، جیسا کہ لا یجلیھا لوقتھا اے فی وقتھا، لام بمعنی فی ہے، لیوم القیامہ یعنی فی یوم القیامہ یا وقت یوم القیامہ، یہ وقت کے معنی میں بھی لام کبھی آتا ہے توقید کے لیے، جیسے ابن ہشام نے کہا ہے توہمت آیات اللہ فعرفتھا، وہ شاعر کا شعر ہے کہ میں گزرا اپنے دوست کے مقام کے پاس سے، توہمت آیات اللہ فعرفتھا، وہاں میں نے غور کیا تو اس کی نشانیاں مجھے دکھائی پڑی اور میں سمجھ گیا۔ توہمت آیات اللہ، میں نے ذہن دوڑایا اور اپنے خیال کو بگایا اور پھر وہ میرے سامنے آ گئی اور میں نے ان کو پہچان لیا۔ لستۃ اعوام وذل سابع، 6 سال گزر چکے ہیں اور یہ 7واں سال جا رہا ہے۔ لستۃ ایام یعنی لوقت ستۃ ایام، 6 سال کا وقت گزر چکا ہے، اب 7واں سال شروع ہے، اب میں نے آ کے دیکھا تو میں نے ان کو پہچان لیا۔ تو یہ لام توقید کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ ذوات القسط یوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، اعمال بھی تولے جائیں گے اور قول بھی تولا جائے گا، قول بھی نسخہ ہے، اقوال بھی نسخہ ہے۔ اور وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، امام مجاہد ابن جبر تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، اور بہت ساری حدیث کی بہت ساری تفسیر کی کتابوں میں ان کے تفسیری اقوال ذکر کیے ہوئے، الگ سے بھی ان کے اقوال جمع کر کے چھاپ دیے گئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے مفسر ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں العدل بالرومیہ، قسطاس یہ رومی زبان میں عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو قسطاس عربی زبان کا لفظ ہے اور فصیح ہے اور خالص عربی کا لفظ ہے، لیکن یہ دونوں زبانوں کا توارد ہو سکتا ہے، توافق ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی یہ لفظ ہو اور اس میں بھی یہ لفظ ہو، لیکن اس طرح کا لفظ انگریزی زبان میں یا لاطینی زبان میں یا یونانی زبان میں بالکل اسی تلفظ کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن اس کے قریب جو لفظ موجود ہے وہ جسٹس ہے، اور یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے اور اسی سے یورپی زبانوں کے اندر یہ گیا ہے۔ ساری جرمن اور فرینچ اور اس طرح جو ہالینڈ کی زبان ہے ڈیک، اور اسی طرح انگریزوں کی زبان ہے اور دوسرے یورپی ملکوں کی زبانیں ہیں، یہ اصل ان کی لاطینی ہے۔ تو لاطینی زبان جو ہے یہ اس کے اندر جو جسٹس کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اس کے قریب ہے۔ قاف اور جیم اور گاف یہ ایک دوسرے کی جگہ پر آتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ پر آتے ہیں۔ تو یہ القسطاس والعدل بالرومیہ، لیکن یہ روم زبان سے لے کر قرآن میں نہیں آیا، کیونکہ قرآن انزلناہ قرآنا عربیہ بل هو قرآن عربی مبین بلسان عربی مبین، قرآن نے اس کو عربی کہا ہے، اس لیے اس کے غیر عربی الفاظ کوئی نہیں ہے۔ اختلاف ہے علماء کا، لیکن راجح بات یہی ہے۔ وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں ویقال القسط مصدر المقسط، ایک اور لغوی نقطہ امام بخاری بتا رہے ہیں، القسط مصدر المقسط، یہ مقسط اقسط یقسط فہو مقسط، لیکن اس کا جو لفظی مصدر ہے وہ کیا ہوگا؟ اقساط۔ امام بخاری تو اس سے باخبر ہیں، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ اس کا جو مصدر المصدر ہے، یعنی جو اس کی اصل ماخذ ہے، جو اس کا ماخذ ہے وہ قاف سین طا، قاف کے کسرے کے ساتھ ہے، المقسط وہو مصدر المقسط، القسط وہو العادل، اور مقسط جو ہے یہ عادل کو کہتے ہیں۔ وہ امل قاسط، اور جو اس میں سے ثلاثی مجرد آیا ہے قاسطہ، اور اس کا جو مصدر ہے وہ قاف کے فتح کے ساتھ ہوتا ہے قسط، وہ امل قاسط فہو الجائر، تو وہ جائر ہے، ظالم ہے۔ تو جو قرآن مجید میں مقسط بھی ہے، ان اللہ یحب المقسطین، اور المقسطون علی منابر من نور، حدیث میں بھی آتا ہے یہ لفظ، تو اس کا حوالہ نہیں دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن قاسط کے لفظ کا حوالہ دے دیا کہ اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا۔ تو یہ ایک لغوی انہوں نے فرق سمجھایا آپ کو کہ یہ آپ کے ذہن میں کہیں اس کے اندر خلط نہ ہو جائے اور آپ پریشان نہ ہو کہ مجرد کا جو لفظ ہے قاسط وہ جائر کے معنی میں، ظلم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جو مزید فی ہے وہ مقسط وہ استعمال ہوتا ہے عادل کے معنی میں۔ اور مشہور ایک بات ہے کہ سعید بن جبیر سے حجاج بن یوسف نے پوچھا میرے بارے میں کیا کہتے ہو، تو کہنے لگے عادل قاسط، لوگوں نے کہا اس کی تعریف کر دی، تو حجاج کو کہنے لگے یہ تو تمہاری تعریف کر رہا ہے، کہنے لگا تم نہیں پہچانے ہو، اس نے مجھے جو عادل کہا ہے نا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یہ وہ عادل بتا رہا ہے، بربہم یعدلون جو مشرک ہیں، اور قاسط جو ہے اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، یہ مجھے تان کر رہا ہے، یہ مجھے تعریف نہیں کر رہا ہے، یہ میری مذمت کر رہا ہے۔
تو خیر قاصد کا معنی جائر ہوتا ہے اور مقصد کا معنی عادل ہوتا ہے. اور پھر وہ اپنی سند بیان کرتے ہیں حدثنا احمد بن اشکاب یا اشکابہ دونوں طرح جائز ہے, اور اشکاب دونوں طرح جائز ہے. احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل, محمد بن فضیل یہ بھی کوفی ہیں, اور احمد بن اشکاب یہ بھی کوفی ہیں. عن عمارۃ بن القعقاع یہ بھی کوفی ہیں, اور پیچھے گزر چکی ہے ایک یہ روایت کتاب الدعوات کے اندر بھی اور کتاب الایمان کے اندر بھی. ایک جگہ قتیبہ بن سعید سے روایت کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, اور ایک جگہ زہیر بن حرب سے روایت کی ہے. وہاں حدثنا محمد بن فضیل بھی آیا ہے, ان کی تحدیث بھی ثابت ہے. ان عمارۃ بن القعقاع, یہ لفظ عمارہ ہے عین کے ضمہ کے ساتھ. بچوں کو دیکھا وہ عبارت پڑھتے ہیں تو امارہ پڑھ دیتے ہیں, نہیں عمارہ عین کے ضمہ کے ساتھ. ان عمارۃ بن القعقاع ان ابی زرعہ, اور ابو زرعہ جو ہیں یہ حرم, یہ عبداللہ ابن جریر البجلی کے پوتے ہیں, یہ ان کے پوتے ہیں. ان کا نام حرم تھا, حرم ابن عمر ابن عبداللہ. اور وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, حافظ الحدیث ہیں, راویۃ الاسلام ہیں, اور یہ ایسے ہیں اللہ اکبر کہ جب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر خدمت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے تو پھر ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. کس لیے کہ آپ کچھ فرمائیں گے تو میں اسے محفوظ کر لوں اور کوئی چیز مجھ سے رہ نہ جائے. حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آرام کرنے کے لیے کسی باغ میں بھی گئے تو ابو ہریرہ پیچھے ان کے پاس پہنچ جاتے تھے, اتنی ملازمت کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پوچھتے تھے. اور انہوں نے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ کچھ بھول جاتا ہوں. فرمایا چادر بچھاؤ, چادر بچھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور کچھ پڑھا, اور پھر فرمایا اس کو لپیٹ کے سینے سے لگا لو. کہتے ہیں وہ دن اور اس کے بعد آج کا دن میں کبھی کچھ بھولا ہی نہیں, جو چیز سنتا ہوں یاد کر لیتا ہوں. اور محدثین میں ایسے بے شمار لوگ تھے, ان میں سے ایک امام بخاری بھی تھے, جو سنتے تھے وہ یاد کر لیتے. جیسے وہ بغداد کا مشہور واقعہ ہے کہ 100 حدیثیں انہوں نے پڑھی, اور امام بخاری نے پھر جب ان کا جواب دیا تو جو انہوں نے غلط پڑھی تھی وہ بھی سنا دی اور ان کی صحیح بھی بتا دی. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس بات پر تعجب نہیں ہے کہ انہوں نے صحیح بتا دی, تعجب اس بات پر ہے کہ جو انہوں نے پڑھی تھی غلط وہ بھی اسی طرح نمبر وار, تیری پہلی 10, تیری دوسری 10, تیری تیسری 10 وہ بھی پڑھا دی, وہ بھی سنا دی اسی طرح جیسے انہوں نے پڑھی تھی, اور جو ان کا صحیح ان کا ورژن تھا وہ بھی ان کو بتا دیا. تو محدثین میں ایسے لوگ بہت زیادہ تھے. ہمارے شیخ المشائخ حضرت گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ایسے تھے, اور رافض عبد المنان صاحب نورپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ایسے تھے, حدیث کے حافظ تھے, رجال کے حافظ تھے. اور ہم نے شیخ مقبل کو دیکھا, ہمارے دوستوں میں سے تھے یمن کے, وہ بھی حدیث کے حافظ تھے. اللہ اکبر. اور اسی طرح عبداللہ دویش ایک سعودی عرب کے عالم تھے, وہ بھی مسند احمد و کتب ستہ کے حافظ تھے. اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں, نیٹ کے اوپر بھی موجود ہیں ایسے لوگ جو قرآن کی طرح حدیث کے بھی حافظ ہیں. تو یہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ حدیث کو کون یاد کر سکتا ہے اس طرح. یہ کہتے ہیں کہ حدیث آتے آتے بدل گئی ہوگی. جیسے ہم کسی کی بات سن کر آگے نقل کرتے ہیں تو اس میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے, اگلا سنتا ہے تو اس میں اور تبدیلی آ جاتی, حدیثیں بھی اس طرح بدلتی رہی ہیں. یہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو قیاس کرتے ہیں. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنتے تھے اور ان کے دل پہ نقش ہو جاتے تھے, ان کی زندگی کا حصہ بن جاتے تھے, اور اس کو وہ اویزہ گوشت بنا کر اپنا حرز جان بنا لیتے تھے, کان میں جمایا, دل میں اتارا اور دل پہ نقش ہو جاتا تھا. وہ تو ایسے تھے, اور وہ تو اس کی تلاوت بھی کرتے تھے, اس کو پڑھتے بھی تھے, دہراتے بھی تھے, سناتے بھی تھے. وہ ہمارے جیسے تو نہیں تھے کہ کبھی درس دینا ہوا تو دیکھ لیا اور اس کے بعد بند کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. تو خیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ حدیث آخر میں لے کے آئے ہیں. اللہ اکبر. 2 بول ہیں, کلام ہیں. کلمہ کلام کے معنی میں آیا کلیمتان حبیبتان الی الرحمن, کلیمتان حبیبتان الی الرحمن. اس کے اندر تناسب ہے. یہ کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, یہ تناسب ہے اور یہ آپس میں ہم آہنگی ہے, ایک ردم ہے. تو یہ عبارت کی خوبصورتی اور اس کے اندر نغمگی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے, اور یہ بدیع کے اندر ایک خوبی سمجھی جاتی ہے. لیکن یہ بے تکلف ہونا چاہیے. اگر تکلف کے ساتھ ایسا جوڑا جائے تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو یہ سزا جو ہے وہ تکلف والی یہ تو ناپسندیدہ ہے, لیکن اگر بغیر تکلف کے ہو تو وہ پسندیدہ ہوتی ہے. وہ شاگرد نے استاد سے پوچھا ما احسن سجعی, کیا پوچھا؟ ما احسن سجعی. تو کہنے لگے ما کان علی الطبع, احسن السجعی ما کان علی الطبع مثل ماذا مثل هذا. سمجھ آئی پوری طرح؟ چلو ٹھیک ہے. تو جو بغیر تکلف کے سجا ہو وہ بالکل ٹھیک ہے,
اور اگر تکلف کیا جائے تو وما انا من المتکلفین، نہینا عن التکلف، ہمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ خبر مقدم ہے، مبتدا مؤخر ہے، اور پہلے خبر لائی گئی ہے تشویق للسامع، سامع کو شوق دلانے کے لیے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، انسان سراپا شوق ہو جاتا ہے کہ ہیں کیا چیز کہی جا رہی ہے، تو پھر مبتدا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ مبتدا یہ خبر ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ خبر پہلے اور مبتدا بعد میں آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوق بڑھ جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ یہ اللہ کی تسبیح ہے، سبحان اللہ یہ اللہ کی تسبیح ہے، سبحان علم اللہ تسبیح، اور یہ مضافی استعمال ہوتی ہے ضمیر کی طرف یا اس میں ظاہر کی طرف، اور اگر کہیں مفرد استعمال ہوا ہے تو بہت کم شعروں کے اندر، لیکن عام طور پر اس کا استعمال اضافت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ یہ مفعول کی طرف منصوب ہے، یعنی اسبح اللہ تسبیحا، میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں تسبیحا، یہ مصدر جو ہے تاکیدی ہے، سبحان اللہ اسبح اللہ تسبیحا، اللہ اکبر، جس طرح کے اللہ رب العزت کی تسبیح اس کی تاکید کرنے کے لیے سبحان اللہ اسبح اللہ تسبیحا تاکیدی مصدر ہے، اسبح کی تاکید کرنے کے لیے تسبیحا مصدر آیا ہے، اور تسبیح کی جگہ سبحان اللہ آ گیا ہے، چونکہ وہ علم ہے اللہ تسبیح، تو سبحان اللہ یعنی اللہ کا لفظ الجلالہ جو ہے وہ یہاں منصوب حالت میں پڑھ رہا ہے، تو سبحان اللہ اپنے مفعول کی طرف منصوب ہے، مضاف ہے، اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے، تو یہ اسبح اللہ تسبیحا تاکیدی ہے، یا یہ مصدر نوع کے لیے نوعی ہے، یہ معنی اس کا یہ ہے کہ اسبح اللہ تسبیحا، یعنی یہ ایسی نوع ہے تسبیح کی یلیق لجنابہ، اللہ کی عظمت اور اس کی بارگاہ کے جو لائق اور اس کے شایان شان ہے وہ تسبیح کرتا ہوں، یا اللہ نے جیسی اپنی تسبیح کی ہے میں ویسی اللہ کی تسبیح کرتا ہوں، تو پھر اس کی اضافت فاعل کی طرف ہوگی، یعنی اللہ کی تسبیح جیسی میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں، یہ معنی نہیں کہ میں اسی تسبیح کر سکتا ہوں، لیکن جیسی اللہ نے کی ہے میں اپنی استطاعت اور بساط کے مطابق اس جیسی اللہ کی تسبیح کرتی ہوں، جیسا کرتا ہوں جیسے اللہ نے اپنی تسبیح فرمائی ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی کا، میں تیری تعریف کا حق نہیں ادا کر سکتا، تیری تعریف ویسے ہی جیسے تو نے اپنی تعریف فرمائی ہے، تو اللہ کی تسبیح ہم نہیں کر سکتے جیسی کرنی چاہیے، اللہ کی تسبیح ویسے ہی ہے جیسے اس نے آپ اپنی تسبیح فرمائی ہے، سبحانہ و تعالی سبحان اللہ عما یصفون سبحانہ و تعالی عما یشرکون سبحان اللہ عما یشرکون، جیسے آپ اللہ نے اپنی تسبیح فرمائی ہے، اور اللہ نے اپنی تسبیح کا حکم بھی دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، تسبیح کا بھی حکم دیا ہے، الحمدللہ کا بھی حکم دیا، وبحمدہ، یہ واو حالیہ بھی ہو سکتی ہے عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، اگر حالیہ ہو تو متلبسا بحمدہ، اور اگر عاطفہ ہو تو وہ اسبحو انا واثنی علیہ بحمدہ، میں اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کرتا ہوں، اور حمد کیا ہوتی ہے؟ حمد یہ ہوتی ہے کسی کی ذاتی خوبیوں کے اوپر اس کی تعریف کی جائے، اس کے محاسن بیان کیے جائیں، اس کی ثنا کی جائے، مال محبتی و تعظیم، محبت سے سرشار ہو کر اور اس کی تعظیم اور اجلال کا شعور اور ادراک رکھتے ہوئے اس کی حمد کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کو حمد کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کر اللہ کی تسبیح، اس کی تنزیہ ہے ہر عیب اور نقص اور کمزوری سے، ہر شریک سے، اس کی ذات کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا باپ ہو، کوئی اس کی ماں ہو، کوئی اس کی بیوی ہو، کوئی اس کی بیٹا ہو، کوئی نہیں، اور نہ کوئی اس کا شریک ہے اس کے فعل کے اندر، کوئی اس کا مددگار ہو، کوئی اس کا مشیر ہو، کوئی اس کا معاون ہو، اس کو کوئی روکنے والا ہو یا کوئی بتانے والا ہو یا کوئی ٹوکنے والا ہو، کوئی نہیں، لا شریک لہ، اور کوئی اس کا مثال ہو، مثیل ہو، نظیر ہو، شبیہ ہو، کچھ نہیں، ان سب سے پاک ہے، یہ تنزیہ ہے، یہ تقدیس ہے، اور وہ سبوح قدوس پاک اور منزہ ہے، فرشتے اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور پوری کائنات اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، تو ہمیں بھی اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے اس کی حمد کے ساتھ، اور تسبیح اللہ رب العزت کی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی حمد بھی بیان کرتے ہیں۔ تسبیح جو ہے یہ تنزیہ ہے، تخلیہ، یعنی اللہ رب العزت کو تمام نقائص اور کمزوریوں سے پاک بیان کرنا، جاننا اور ماننا، اور حمد تمام خوبیوں اور کمالات اور تمام محاسن کے ساتھ اور تمام اعلیٰ قوتوں کے ساتھ، صفات علا کے ساتھ، اسماء حسنہ کے ساتھ وہ متصف ہے، موسوم ہے، یہ اسی حمد بیان کرنا اس کی محبت اور جلال کے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر اللہ کی تسبیح پہلے بھی اور دوسری بار بھی، العظیم، جتنی ہم اس کی حمد کرتے ہیں اس سے زیادہ اس کی حمد ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ذات میں الولی الحمید، الغنی الحمید، وہ بندوں کی حمد کا محتاج نہیں، وہ
ایسا ہے کہ اس کی ذات ہی حمید ہے، اپنی ذات میں وہ صفات ہے، اس کی حمد، وہ اپنی ذات کے ساتھ بھی اپنی حمد کرتا ہے اور اپنی حمد کو پسند بھی کرتا ہے، اور اس کی حمد جب اس کی جاتی ہے تو اس پر راضی بھی ہوتا ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ یہ دونوں زمین و آسمان کی فضا کو بھر دیتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کو بہت ہی محبوب کلمات ہیں۔ جب انسان اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کو پاک بیان کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور جب انسان اللہ کی حمد کرتا ہے تو اس کو اللہ، اس کے اندر اللہ کا شکر بھی آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے لوگوں کو رزق ملتا ہے، کائنات کو رزق اسی کلمے کے ساتھ ملتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو ہم بھی اس کو اپنی زندگی کا دستور اور ورد زبان بنا لیں تو یہ انشاءاللہ ہمارے رزق میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس الرحمہ انسٹیٹیوٹ کو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں اور برکتوں کا مورد بنائے، اور آپ کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس علم کا وارث بنائے، اور علی بصیرت اور نیت و اخلاص کے ساتھ اس علم کا داعی، مبلغ اور معلم اور مربی بنائے۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اور آپ نے اس امانت کو اسی طرح آگے پہنچانا ہے، قولاً بھی، عملاً بھی، تعلیماً بھی اور تربیتاً بھی۔ اللہ رب العزت آپ کو قبول فرمائے، اور میں آپ کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، آپ کے اساتذہ کو بھی، اور اس ادارے کے اہتمام کرنے والے جو ہمارے محسن اور ہمارے بہت ہی عزیز بھائی اور عزیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور صلاحیتوں میں برکت فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ رب العزت اور زیادہ قوت، تمکن، استمرار اور دوام نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔